الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اس مبارک مہینے کے بارے میں، اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس کے 3 حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے کیے گئے۔ ایک حصہ پہلا عشرہ رحمت کا بنایا گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بنایا گیا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا بنایا گیا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر گناہ نہیں ہوتے، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے عشرہ رحمت والا عطا فرماتے ہیں۔ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت، برکت اور مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت کا عشرہ گزارنے کے بعد دوسرا عشرہ مغفرت کا عطا فرماتے ہیں، اور وہ جن کے گناہ بہت زیادہ رہتے ہیں، سراپا گناہ میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تینوں عشرے عطا فرمانے کے بعد آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں اور جہنم سے براءت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد میں شمار ہوتے ہیں، بڑے نبی سمجھے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم کو بھی حکم کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی حکم کر رہے ہیں۔ کس بات کا حکم کر رہے ہیں؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو فرمائی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا، خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد جو سب سے پہلے تعمیر فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی گئی۔ 3 چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ایک تو طواف کرنے والے، دوسرے اعتکاف کرنے والے، تیسرے رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والے۔
ان تین لوگوں کے بارے میں، ان تین عبادت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور برگزیدہ دو نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو اب خانہ کعبہ کے پاس آ کر طواف کریں گے، ایسے بھی بندے ہیں جو رمضان کے مہینے میں اعتکاف کریں گے، اور ایسے بھی بندے ہیں جو یہاں پر آ کر نماز پڑھیں گے۔ آپ کو حکم میری طرف سے یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے آپ خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھیے۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا اور اللہ کے گھر میں خدمت کرنا یہ بھی ایک سنت ابراہیم ہے اور ایک سنت اسماعیل ہے۔ جو امام ہے، جو مؤذن ہے اور جو مسجدوں کے اندر صاف صفائی والی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو یہ کمتر خدمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی خدمت ہے۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ نسبت کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی فیکٹری میں خدمت کر رہا ہے، ایک آدمی کسی کارخانے میں خدمت کر رہا ہے، اور ایک آدمی اللہ کے گھر مسجد کے اندر خدمت کر رہا ہے۔ خدمت تینوں جگہ ہو رہی ہے، لیکن مسجد کی نسبت لگ گئی تو اس کا حکم بھی بدل گیا، اس کا رتبہ اور اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دل دیا ہے، چرندوں، پرندوں، درندوں، ہر ایک کو دل دیا ہے، ہر ایک کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے۔ ایک دل وہ ہے جو چرندوں پرندوں کے اندر ہے، اور ایک دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو عطا کیا ہے۔ اور انسان میں بھی وہ مخلوق جو ایمان والی ہے، اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے۔ تو یہ دل جو ہے اس کی نسبت بدل گئی، چرندوں پرندوں کے ساتھ لگا، اس کا حکم کچھ اور ہو گیا۔ انسان کے ساتھ لگا، انسان میں بھی وہ انسان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا سینہ مبارک ہو گیا۔ اور وہ دل جو قلب شاکر ہے، قلب ذاکر ہے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا دل ہے، تمام دلوں میں اس کا تفاوت ہو گیا اور یہ دل کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ ایک پتھر ہمارے گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں، وہی ٹائلس بیت الخلا میں بھی لگی ہوئی ہے، غسل خانے میں بھی وہی پتھر لگا ہوا ہے، اور مسجد کے اندر بھی وہی ٹائلس اور وہ پتھر لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہر ایک کا مقام بدل جائے گا۔ بیت الخلا میں ویمل کھا کے بھی تھوک رہے ہیں، ناک بھی صاف کر رہے ہیں، لیکن وہی پتھر اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے اور اس کی صاف صفائی رکھنی ہے۔ تو دیکھو، جب نسبت بدلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی بدل دیا۔ تو یہ خدمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، یہ بڑی اور اعلیٰ خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ مسجد کے احترام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ مسجد کے ادب کے ذریعے سے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کا ایک قصہ اور ایک واقعہ جو یاد آ گیا، ہم جب عربی سوم میں پڑھا کرتے ہوئے تھے، ہمارا ساتھی تھا ویسما کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پیارا ذہن عطا فرمایا تھا کہ بعض مرتبہ جب سبق استاد پڑھایا کرتے تھے اور کوئی بات پوچھتے تھے تو استاد کو صفحات کے ساتھ اس کی یاد دہانی کر دیتا تھا کہ فلاں صفحے پر فلاں عبارت موجود ہے۔ کبھی تکرار کراتا تھا، سبق یاد کرواتا تھا بچوں کو، تو وہاں پر بتلا دیتا تھا کہ فلاں مسئلہ فلاں صفحے پر آیا ہے یا اس کے آس پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت عطا کی تھی۔ اور کیسا ذہن! ہمارے استاد محترم ہیں مولانا الیاس صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ، جو وہاں پر پڑھے ہوئے ہیں ڈابل کے اندر، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جب حضرت سبق پڑھاتے ہیں تو حضرت کے اسباق کی تقریر بہت لمبی ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے وہ مہارت عطا کی ہے کہ فن پڑھاتے ہیں، حدیث نہیں، حدیث کی ترجمہ نہیں پڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ سمجھا دیتے ہیں۔ ان کی تقریرات ہر کسی شخص کی بارے میں نہیں ہے کہ وہ ہر کس ناقص اس کو یاد کر سکے، لیکن اللہ نے اس بچے کو وہ ذہن عطا فرمایا تھا کہ اس کو یاد کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ عربی سوم کے اندر گھر جانے کا موقع ہوا، گاڑی ملی نہیں تو ایک بھائی نے لفٹ دے دی، مرولی تک بٹھا لیا اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کس درجے میں پڑھ رہے ہو؟ بتلایا گیا کہ عربی سوم میں پڑھ رہا ہوں۔ فلاں بچہ ہے؟ میں کہ جی فلاں بچہ موجود ہے، ویسما کا موجود ہے اور بہت ہوشیار ہے۔ میں نے اس کے سامنے تعریف کر دی کہ اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے، بڑا ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے۔ تو اس بھائی نے جو بات کہی، میں آپ کو وہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھائی کہنے لگا، اسی گاؤں کا وہ بھائی تھا جو مجھ کو لفٹ دے رہا تھا، اس نے کہا کہ اس بچے کا ذہن نہیں تھا، اس بچے کا ذہن نہیں تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کے گھر میں چپ چاپ جاتا تھا اور مسجد کے اندر صفوں کو جھاڑو سے صاف کر دیتا تھا، چپ چاپ جا کر
کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی عمر نہیں ہے اس کی ابھی, لیکن وہاں پر جاتا تھا اور مسجدوں کو صاف کر دیتا تھا. اور اسکول کے زمانے میں جمعہ کے اندر اسکول سے جلدی آتا تھا, ابھی امام آیا نہیں ہے, ابھی مؤذن آیا نہیں ہے, ابھی وہ موجود نہیں ہے, لیکن جمعہ کے اندر مسجد میں جاتا تھا, مسجد کی صفائی کرتا تھا, مسجدوں کی صفوں کو بچھا دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے احترام کے اندر, اس کے ادب کے اندر یہ ذہانت اس کو عطا فرما دی. تو میرے دوستو, یہ مسجد کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے, اور اس کا احترام اور اس کا ادب بھی اتنا ہی ضروری ہے. آپ نے عشاء کی مجلس کے بعد یہ بات سنی ہوگی کہ مسجد کا احترام معتکفین کے لیے جو بات بیان کی گئی, یہ معتکفین کے لیے بھی ہے, ہمارے بھی لیے ہے. ہر امت محمدیہ, ہر امت مسلمہ کے لیے بات ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر آوے تو مسجد کا احترام کرے, مسجد کا ادب کرے. لیکن خاص طور پر اعتکاف والوں کے لیے بیان کی گئی, اس لیے کہ میرے دوستو بہت سے مصلی تو وہ ہیں جو مسجد کے اندر آ رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھی چلے گئے, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, ظہر کی نماز پڑھی, کچھ تلاوت کر لی, سنتیں پڑھ لی اور چلے گئے, عصر کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, سنتیں ادا کی اور چلے گئے. لیکن معتکفین کا حال ان سے بدلا ہوا ہے. معتکفین کا حال یہ ہے کہ مکمل دن ان کو مسجد کے اندر رہنا ہے, مکمل رات ان کو مسجد کے اندر رہنا ہے. اس لیے غفلت ہو سکتی ہے, ادب و احترام میں کمی ہو سکتی ہے. اس لیے خاص طور پر ان کو توجہ دلائی گئی کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ رکھے. اور علماء نے کتنی بڑی بات بیان کی ہے. ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے, اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام رکوع کے اندر چلا گیا اور کوئی مصلی وضو کر کے مسجد تک آ گیا ہے, جماعت خانے کے پاس تک آ گیا ہے, لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں درمیانی رفتار سے چلوں گا تو ہو سکتا ہے کہ امام کا رکوع مجھ سے چھٹ جائے, امام کا رکوع چھٹ جائے گا تو وہ رکعت بھی مجھ سے چھٹ جائے گی, میں کوما میں اس کو پا سکوں گا یا سجدے میں اس کو پا سکوں گا. اگر میں اپنی معتدل رفتار سے چلتا ہوں تو میرا رکوع چھٹ جائے گا, میری رکعت چھٹ جائے گی. ہاں, اگر میں بھاگ کر چلتا ہوں, بھاگتا ہوں, دوڑ کر امام کے پاس جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ امام کا رکوع مجھ کو مل جائے, رکعت مل جائے, رکعت کا ثواب مل جائے. علماء نے کتنی بڑی بات بیان کی کہ اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ رکعت پانے کے لیے, امام کے ساتھ رکوع پانے کے لیے دوڑ کر امام کے ساتھ شامل ہو. حالانکہ دیکھو نماز ہے, اتنی بڑی عبادت ہے, رکعت اس کو مل رہی ہے, رکعت کا ثواب اس کو ملے گا, لیکن اس کے باوجود علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگے اور امام کو پالے. ہاں, چلتا ہوا جائے, چاہے اس کو کوما مل رہا ہے کوما میں شامل ہو جائے, سجدہ مل رہا ہے سجدے میں شامل ہو جائے, لیکن بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. جب ایسے انسان کو جو عبادت کی طلب کے لیے بھاگ رہا ہے اس کو اجازت نہیں ہے, تو ہمارے وہ بھائی جو مسجد کے اندر پکاڈام کھیل رہے ہیں, مسجد کے اندر بھاگ دوڑ لگا رہے ہیں, ان کو کیسے اجازت ہوگی؟ مسجد کا ادب کس طرح ختم کرنے کی اجازت ہوگی؟ مسجد کا احترام پامال کرنے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ بہت افسوس کی بات ہے, ابھی کچھ سال پہلے حسینی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. ایک بھائی غسل کرنے گیا, جماعت کا ساتھی, اور غسل کرنے کے بعد صرف توال لے کر آ رہا ہے, تو تولیہ اپنے نیچے باندھ کر آ رہا ہے, پورا حصہ یہ مکمل کھلا ہے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے. یہ مسجد کی بے حرمتی ہے, یہ مسجد کے ادب کو ختم کرنا ہے. اسی جماعت کے ساتھی, اور یہ نہیں کہ بچے تھے بلکہ بڑے بڑے حضرات جو شادی شدہ, داڑھی آئی ہوئی ہے, اور وہ حضرات کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کریم باہر پڑھنے بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور پکا ڈام مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں. ایک ساتھی بھاگ رہا ہے, اس کو دوسرا ساتھی پکڑ رہا ہے, دوسرا ساتھی بھاگ رہا ہے, تیسرا ساتھی اس کو پکڑ رہا ہے. یہ جماعت کی برائی نہیں ہے, تبلیغی جماعت کی برائی نہیں ہے, بلکہ تبلیغی جماعت میں یہ بھائی جو شامل ہو رہے ہیں اور اس طرح کے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں, مسجد کے ادب کو ختم کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. میرے دوستو, اگر ایسے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو خدا کی قسم ان کی عبادت سروں سے اوپر جانے والی نہیں ہے, ان کے قرآن کریم کی تلاوت سروں سے اوپر جانے والی نہیں ہے. وہ حضرات جن کو مسجد کی ادب کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا تھا, احترام کرنے کے لیے کہا گیا تھا, وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں, مسجد کی بے عزتی کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو ساتھی مسجد نبوی کے اندر زور زور سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے اور ان دو ساتھی سے فرمانے لگے کہ اگر تم اس علاقے کے ہوتے
تم اس علاقے کے نہیں ہو، اگر تم اس علاقے کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ یہ مسجدوں کا احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی جو سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے رکھی ہے میرے دوستو، بڑی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہم دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور اس کے بعد جب ہم مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اعتکاف کی ہم نیت کر لے، اپنی زبان میں کہہ دے کہ اللہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا ہوں، جب تک میں مسجد کے اندر رہوں گا میرا اعتکاف ہے۔ بنیۃ المصلی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف بھی صرف مغرب سے لے کے عشاء تک کا کرتا ہے، حالانکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر ہم اس حالت میں بھی اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کے لیے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محل کو تیار کریں گے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور اپنے وفات تک کے زمانے تک، جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں سے لے کر وفات تک کے زمانے تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ اسی لیے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن حضور کی سنت بہت ساری ایسی ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہے اور کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن حضور کی اعتکاف والی سنت ایسی ہے کہ حضور نے وفات تک اس سنت کو ادا کیا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کتنے فضائل ہیں۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کر لے، 10 دن کا بھی نہیں، صرف ایک دن کا اعتکاف کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، اور 3 خندق میں سے ہر خندق کی آپ لمبائی دیکھ لے، چوڑائی دیکھ لے کتنی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں جس طرح مشرق اور مغرب، دنیا کا ایک کنارہ دنیا کا دوسرا کنارہ، ان میں جتنا تفاوت ہے، جتنی لمبائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیتے ہیں، اور ایک خندق نہیں 3 خندقیں اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد اعتکاف کرنے والے کے بارے میں بیان فرمایا، فرما رہے ہوا یعتکف الذنوب وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف کرنے والا ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کے لیے ثواب اسی طرح لکھا جاتا ہے كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جس طرح ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کا ثواب عطا دیا جاتا ہے، یہ آدمی اعتکاف کرنے والا وہ نیکی نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب اس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ کعامل الحسنات کلیہا کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بہت پیاری تشریح بیان کی ہے۔ میرے دوستو، ہماری بستی کے اندر کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ اس بیمار کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، اس کی خیر خبر کی جائے۔ اب یہ آدمی تو بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں اللہ کے لیے، فلاں مریض ہے لیکن بستی کے اندر جا نہیں سکتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کی عیادت کرتا ہے تو 2 طریقے، یا تو صبح کے وقت وہ عیادت کے لیے جاتا ہے یا شام کے وقت وہ عیادت کے لیے جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی، اگر کوئی آدمی صبح کے وقت اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جب وہ ہر قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور عیادت کرنے جا رہا ہے تو حدیث پاک میں آیا 70,000 فرشتے، 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ثواب ہمارے اعتکاف والے بھائی سے چھٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کعامل الحسنات کلیہا، اس بندے نے اعتکاف کرنے والے نے یہ نیکی نہیں کی، یہ اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا، لیکن عیادت کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر عیادت کرے اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی۔ ایک اور چیز، جنازہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، حدیث میں آیا کہ کوئی آدمی اگر نماز میں شامل ہوتا ہے تو 1 قرات اس کو ثواب ملتا ہے،
اور اگر تدفین تک شامل ہوتا ہے، قبر تک شامل ہوتا ہے، دفنا دیتا ہے، تو 2 قیراط 2 احد کے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب ہمارا اعتکاف کرنے والا بھائی وہاں نہیں پہنچ سکا، لیکن حضور فرما رہے کہ عامل الحسنات کلھا، ایک آدمی تدفین تک گیا ہے، اس کو 2 قیراط ثواب مل رہا ہے، یہ اعتکاف والے بھائی نہیں گیا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ ثواب ملنے والا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ ہماری لاجپور کی بہت بڑی بستی ہے اور وہاں پر بہت ساری مسجد ایسی خالی رہ گئی کہ وہاں پر اعتکاف کرنے والا کوئی بھائی بھی نہیں بیٹھا ہے۔ حالانکہ سنت علی الکفایہ ہے، ایک آدمی بھی بیٹھ جاوے تو اللہ تعالیٰ سب سے گناہ ٹال دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ بیٹھے تو سب بستی والے گناہ گار ہوں گے، وہ بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ میں نے آپ کو سنایا اگر آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان میں بنا دیتے ہیں۔ بہت بڑا موقع ہے، اگر ہم سے یہ سنت چھوٹ گئی، اپنی مسجد کو ہم خالی نہ رکھیں، کم از کم 3 دن کا ہم اعتکاف کر لیں، 5 دن کا ہم اعتکاف کر لیں، اپنی مسجد کو ہم خالی نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلوا